بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ کی دو قسمیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کا بیان پہلے ہوا، پھر مرکب کا۔ مرکب کی دو قسمیں بیان کی، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ یہاں سے مرکب تام کی پھر تقسیم کرتے ہیں۔ لفظ کی تقسیم مفرد مرکب کی جانب، مفرد کی تقسیمات، پھر مرکب کی تقسیم تام اور ناقص کی جانب۔ اب تام کی تقسیم کرتے ہیں۔ مرکب تام کی دو قسمیں، خبر اور انشاء۔ بس اتنی سی بات ہے۔ مرکب تام کی دو قسمیں، خبر اور انشاء۔ ٹھیک ہو گئی؟ مرکب تام دو قسم ہے، کہا جاتا ہے ان میں سے ایک کو خبر اور کہا جاتا ہے دوسری قسم کو انشاء۔ بات آپ سمجھے؟ یہ خلاصہ ہو گیا۔ ذہن میں رکھیں، خبر کا دوسرا نام ہے قضیہ۔ خبر کا دوسرا نام ہے قضیہ، وہ بھی بتا دی مصنف علیہ الرحمہ۔ خبر اور قضیہ، ٹھیک ہو گیا۔ بات یہ تھی کہ لفظ مرکب کو دیکھیں گے کہ اس پر سکوت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اگر سکوت صحیح ہو تو تام، صحیح نہ ہو تو ناقص۔ یہ تو تام اور ناقص کی تعریف ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ دو قسمیں بنا رہے ہیں، خبر قضیہ اور انشاء۔ خبر قضیہ اور انشاء، فرق کیسے کریں گے؟ فرق کیسے کریں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ فرق کا طریقہ یہ ہے کہ ان خبر قضیہ سمجھو ما قصد بہ الحکایت، ما قصد بہ الحکایت، وہ مرکب تام جس کے ذریعے حکایت مقصود ہو۔ وہ مرکب تام جس کے ذریعے حکایت مقصود ہو، وہ مرکب تام جس کے ذریعے حکایت مقصود ہو۔ سمجھے نا؟ یہ تعریف انہوں نے کی ہے، اس پہ آپ توجہ کریں۔ میں اس کی وضاحت تمہیں سمجھاتا ہوں، غور کریں۔ بات یہ ہے کہ دو جملوں میں فرق سمجھیں۔ آپ کو کہا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، ایک جملہ یہ ہے۔ ایک جملہ یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہوا، زید کھڑا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اب آپ غور کریں، اگر آپ کو یہ کہا جاتا ہے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، جاؤ، آؤ، بیٹھو، کھڑے ہو، جی، اگر یہ کہا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ کسی چیز کو، کوئی چیز ہے جس کو تعبیر کیا جا رہا ہے۔ واقع میں، خارج میں، نفس امر میں کوئی چیز ہے جس کو تعبیر کیا جا رہا ہے، یہ بات نہیں آتی۔ آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے بھی ایک آرڈر کیا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے وغیرہ۔ سمجھے ہو نا؟ برخلاف کس کے؟ برخلاف اس کے جب کہا جائے کہ زید کھڑا ہے، عمر بیٹھا ہے، اب آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ حقیقت میں، واقع میں، نفس امر میں کوئی چیز ہے جس کو تعبیر کیا جا رہا ہے، جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ واقع میں، حقیقت میں، خارج میں، نفس امر میں کوئی چیز ہے اور آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، یہی حکایت ہے۔ بات سمجھے؟ حکایت لفظ نیا ہے، بعض اوقات طلبہ پریشان ہو جاتے ہیں بھئی یہ حکایت کیا بلا ہوتی ہے؟ تو حکایت یہ ہے کہ نفس امر میں کوئی چیز ہے، اس کی حالت کا بیان، یہ حکایت ہے۔ نفس شے کی نفس امری حالت کا بیان، کسی چیز کی نفس امر میں جو حالت ہے اس کا بیان۔ بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اس کو اور لفظوں میں بھی سمجھو۔ ایک ہوتی ہے نسبت ذہنیہ، ایک ہوتی کلامیہ۔ کلامیہ زید القائم، اس کے بیچ جو نسبت ہے یہ نسبت کلامیہ ہے۔ اب یہ زید اور قائم کے بیچ ذہن میں جو نسبت ہے نسبت ذہنی ہے۔ ذہن اور کلام سے ہٹ کر ایک نفس امر میں
واقع میں بھی زید اور قیام کے بیچ ایک نسبت ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ جی آپ اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں یہی ہے حکایتاً امر واقعی، حکایتاً نفس الامر. جی بات سمجھے ہو نہیں؟ جی ٹھیک ہو گیا. جی دوبارہ سمجھیں، خلاصہ سمجھیں. کہا کہ ما قصد بالحکایہ، جی مرکب خبر اور قضیہ کیا ہے؟ وہ مرکب تام ہے جس کے ذریعے حکایت مقصود ہو، جس کے ذریعے حکایت مقصود ہو. یہ حکایت کیا بلا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شے کی نفس امر میں جو حالت ہے اس کا بیان. جی اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ جو میں جملہ بول رہا ہوں یہ نفس امر میں کوئی شے کی کوئی حالت ہے، میں اس کو تعبیر کر رہا ہوں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں بول رہا ہوں ادھر بھی یہی کچھ ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ جی آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ جو میں ان دونوں کے بیچ تعلق بنا رہا ہوں، جوڑ رہا ہوں، نسبت بتا رہا ہوں، جی حقیقت میں واقع میں نفس امر میں بھی یہی تعلق ہے. جی اگر آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں نا، جی جی آپ کی نیت یہ حکایت ہے. جی نہیں سمجھے بات؟ جی بات آئی ہے ذہن میں؟ جی ٹھیک ہو گیا. جی اب آپ غور کرنا، چونکہ نسبت خبریہ میں، کلام خبری میں جی تین نسبتیں ہوتی ہیں: جی ذہنیہ، کلامیہ، واقعیہ. جی ذہنیہ، کلامیہ، واقعیہ. اور آپ یہ جو نسبت کلامی ہے نا، جی اس کے ذریعے نسبت واقعیہ کو حکایت کر رہے ہوتے ہیں. جی جی واقع میں یہ ایسا ہے، جی واقع میں یہ بیٹھا ہے، واقع میں یہ کھڑا ہے، واقع میں یہ سو رہا ہے، واقع میں یہ جاگ رہا ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ جی. یہ واقع اور نفس امر ایک ہی ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ جی تو واقع میں یہ سو رہا ہے، واقع میں جاگ رہا ہے، واقع میں کھڑا ہے، واقع میں بیٹھا ہے. تو چپ آپ اس کے ذریعے اس کو تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. جی ذہن میں رکھیں، یہاں سے صدق اور کذب پیدا ہوتا ہے. جی جی یہ جو سچ اور جھوٹ ہے نا، جی خبر اور قضیے میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے، جی انشاء میں نہیں ہے. بھائی کیوں؟ کلام تو دونوں ہیں. جی اصل میں یہ چیز سمجھیں جی کہ اگر آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نسبت کلامیہ نسبت واقعیہ کے مطابق ہے یا لا مطابق ہے، جی یہ بتانا یہی حکایت ہے. جی یہی حکایت ہے. جی یہ بتانا چاہ رہے ہیں تو اس کی اس سے مطابقت یہ صدق ہے، جی اس کی اس سے لا مطابقت یہ کذب ہے. جی بات سمجھے؟ جی انشاء میں آپ کی یہ نیت ہوتی ہی نہیں ہے. جی انشاء میں یہ آپ کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ یہ اس کے مطابق ہے، جی میں اس کے ذریعے اس کو تعبیر کر رہا ہوں. جی یہ تو اٹھ کے کھڑا ہو جا بھائی، جی تیرے بیچ اور قیام کے بیچ کیا نسبت ہے؟ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، تو اب کھڑا ہو جا. جی تیرے بیچ اور خروج از غرفہ کے بیچ کیا نسبت ہے؟ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میں نکل باہر، جی باہر نکل جاؤ. جی بات سمجھ رہے ہو جی نہیں؟ ٹھیک ہے. جی تو یہ فرق ہے انشاء میں اور خبر میں. جی خبر میں متکلم یہ جو اس کی نسبت کلامیہ ہے، جی جی اس کے بارے میں وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے موافق ہے جی جی یا لا موافق ہے، اس کے مطابق ہے یا لا مطابق ہے. ذہن میں رکھیں، اس وجہ سے صدق اور کذب کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے. انشاء میں وہ چاہ ہی نہیں رہا ہوتا. جی بات سمجھے جی نہیں؟ جی. خلاصہ پھر سمجھیں، ایک ہے حکایت، ایک ہے احتمال صدق و کذب. جی حکایت یہ ہے کہ آپ جو دو چیزوں کے بیچ نفس امر میں نسبت اور تعلق ہے اس کو بتانے کا ارادہ کرتے ہیں. جی یہی حکایت. جی سے ٹھیک ہو گیا. جی. اور صدق اور کذب کیا ہے؟ صدق اور کذب تو ویسے ہی ہے کہ نسبت کلامیہ کا نسبت واقعہ کے مطابق ہونا صدق ہے، جی نسبت کلامیہ کا نسبت واقعہ کے لا مطابق ہونا یہ کذب ہے. تو کلام خبری میں صدق اور کذب کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ جی. اس لیے کہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں یہ بتانا یہ نسبت کلامیہ اس کے مطابق ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں. جی یہ نسبت کلامیہ اس کے لا مطابق یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں. سمجھے بات کو؟ جی. یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس سے صدق اور کذب پیدا ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ جی. اور وہ ہے اور وہ ہے جس سے مقصود و حکایت، مقصود و حکایت، یعنی حکایت ان نفس الامر والواقع، نفس امر سے حکایت، واقع سے حکایت. جی جی ٹھیک ہے. جی. اور یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا
کہ اس پر پھر صدق اور کذب کا کذب متفرع ہوتا ہے. جی. اس لیے صدق اور کذب والی بات بعد میں کی ہے. جی جی کہ وَيَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكِذْبَ. جی یہ جو کلام ہے اور جو خبر ہے اور قضیہ ہے وہ مرکب تام ہے جو صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے. جی یہ دونوں مستقل تعریفیں ہیں. آپ یوں بھی تعریف کر سکتے ہیں مرکب تام وہ خبر اور قضیہ وہ مرکب تام ہے جس میں امر واقعی اور نفس امر سے حکایت مقصود ہو. جی یہ مکمل تعریف ہے. جی اور جو بھی تعریف کر سکتے ہیں خبر و قضیہ وہ مرکب تام ہے جو صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے. جی بات سمجھے؟ جی جی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے دونوں بیان کر دی جی لیکن حکایت پہلے بیان کی یحتمل الصدق والکذب بعد میں بیان کیا. جی کیوں؟ اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ پہلے حکایت کا ارادہ ہوتا ہے جی جی پھر مطابقت لا مطابقت کی بات آتی ہے. جی تم یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہو کہ یہ نسبت کلامیہ نسبت واقعہ کے مطابق ہے, جی نسبت کلامیہ نسبت واقعہ کے لا مطابق ہے. یعنی یہ نسبت کلامیہ کی نسبت واقعہ جی یا دوسرے لفظوں میں نسبت واقعہ کو حکایت کر رہے ہو تعبیر کر رہے ہو جی تو اس کے مطابق تعبیر کرو گے تو سچ ہے, جی اس کے مخالف تعبیر کرو گے تو جھوٹ ہے. تو پہلے حکایت کا درجہ ہے پھر صدق اور کذب کا درجہ ہے. اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکایت والی تعریف کی ہے پھر صدق اور کذب والی تعریف کی. جی اتنی بات سمجھی. اور کہا جاتا ہے اس کے قائل کو کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یعنی خبر و قضیہ وہ مرکب تام ہے جس میں حکایت مقصود ہو نفس امر و واقع سے اور اس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو. اس میں کیا ہوتا ہے صدق و کذب کا احتمال ہوتا ہے. سمجھے؟ جی اب غور کریں کہ خبر اور قضیہ میں صدق و کذب کا احتمال ہے تو خبر و قضیہ کا جو قائل ہے بولنے والا ہے جی اس کو آپ سچا بھی کہہ سکتے ہیں جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں. جی نہیں سمجھو بات؟ جی تو سمجھو کہ تین تعریفیں ہو گئی. جی پہلی خبر و قضیہ وہ مرکب تام ہے جس کے ذریعے حکایت مقصود ہو. خبر و قضیہ وہ مرکب تام ہے جس میں صدق و کذب کا احتمال ہو. خبر و قضیہ وہ مرکب تام ہے جس کے قائل کو سچا ہے جھوٹا کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی اور کہا جائے اس کے قائل کو کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. آپ سمجھو دو باتیں سمجھو. پہلی بات کہا یحتمل الصدق والکذب, یہاں واو بولا. جی وَيُقَالُ لِقَائِلِهِ إِنَّهُ صَادِقٌ أَوْ كَاذِبٌ, یہاں او بولا. جی کیوں؟ سوال ہے نہیں. جی پہلے واو بولا صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہو. جی جب یہ بات آئی بھی اس کو کیا کہیں کہا صادق او کاذب. جی صادق او کاذب. جی او کیوں بولا؟ جی سمجھے نہیں سوال؟ جی جی ٹھیک ہے. اس کا جواب سمجھے. جواب یہ ہے کہ ایک بات ہے کلام کے اندر احتمال ہونا. جی احتمال تو دونوں ہے نا, صدق کا بھی ہے اور کذب کا بھی ہے, لہذا وہاں اور کہنا صحیح ہے. جی لیکن جب آپ اس کے بولنے والے پہ حکم لگائیں گے جی جی تو دونوں کیسے لگائیں گے؟ جی آپ کہہ سکتے ہیں یہ سچا اور جھوٹا ہے. جی بھائی یا سچا ہے یا جھوٹا کوئی ایک ہو سکتا ہے. جی گفتگو میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال. جی یہ نہیں کہا کہ گفتگو سچی ہو اور جھوٹی ہو. یوں کہتے تو پھر اور کہنا درست نہیں تھا. جی میرے احتمال کی بات کی نا. جی جب فقط احتمال کی بات کی تو احتمال تو دونوں کا ہے. جی ٹھیک ہے. جی فقط احتمال کی بات کی تو احتمال دونوں کا, اس لیے وہ بولا. لیکن جب آپ نے اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے جی کہ یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے, جی اب دونوں رائے اکٹھے کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ اب واو کیسے بولی جا سکتی ہے؟ انہو صادق و کاذب, یہ سچا ہے اور جھوٹا ہے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا. کوئی ایک ہی کہا جائے گا کہ یا سچا ہے یا جھوٹا ہے. اس لیے جب اس کے بارے میں رائے قائم کرنے کی بات ہوئی تو او بولا. احتمال دونوں کو ہوتا ہے اس لیے واو بول دیا. فرق سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اتنی بات آئی آپ کی ذہن میں؟ یہ ایک چیز. دوسری بات کہا یحتمل الصدق والکذب والکذب. کذب بھی صحیح ہے کذب بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. یحتمل الصدق والکذب والکذب. ٹھیک ہے. یہ صدق اور کذب کا کس میں احتمال ہے؟ کہا اس خبر اور قضیہ میں, اس مرکب تام میں.
اس میں سمجھ رہے ہو بات؟ تو جب احتمال مرکب تام میں تو صدق اور کذب کس کی صفت بنے گی؟ مرکب تام. ٹھیک ہو گیا؟ اتنی بات آپ ذہن میں بٹھا لو کہ صدق اور کذب صفات ہیں مرکب تام کی. ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھو کہ جب آپ کہہ رہے ہو بھائی فلاں صادق ہے فلاں کاذب ہے، جی توجہ ہے آپ کی؟ جب آپ کہتے ہو یہ عالم ہے تو علم اس کی صفت ہوگی نا. علم دیوار کی صفت ہو اور پاس سعید بیٹھا ہوا ہو تو کہو جی سعید عالم ہے، ایسے تو نہیں ہوگا نا. اور جس کو عالم کہہ رہے ہو صفت اس کی ہوگی. صادق جس کو کہہ رہے ہو صدق اس کی صفت ہوگی. کاذب جس کو کہہ رہے ہو کذب اس کی صفت ہوگی. ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہے نا. تو اب جب آپ کہہ رہے ہو بھئی یہ صادق ہے یا یہ کاذب ہے، اس کا مطلب ہے صدق اور کذب جو ہے وہ متکلم کی صفت ہے. یحتمل الصدق والکذب، وہ بتا رہا ہے کہ یہ تو اس خبر و قضیے کی صفت ہے. نہیں سمجھو بات؟ سوال یہ ہے کہ صدق اور کذب کس کی صفت ہے، یہ سوال ہے. صدق اور کذب کس کی صفت ہے؟ یحتمل الصدق والکذب بتا رہا ہے کہ مرکب تام کی صفت ہے، خبر و قضیے کی صفت ہے، اس گفتگو کی صفت ہے. یہ جملہ یہ بتا رہا ہے وَيُقَالُ لِقَائِلِهِ إِنَّهُ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ أَوْ كَاذِبٌ. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ نہیں بولنے والے کی صفت ہے. پہلا بتا رہا ہے کہ کلام کی صفت ہے، دوسرا بتا رہا ہے متکلم کی صفت ہے. اگر کلام کی صفت ہے تو پھر کلام کو صادق کو کاذب کو بولنے والے کو کیوں کہہ رہے ہو؟ اور اگر بولنے والے کی صفت ہے تو پھر کلام میں صدق و کذب کا احتمال نہ ہوا. کلام کی صفت کہنا درست نہیں. اعتراض بنا نہیں، سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے. اس کا جواب کا خلاصہ سمجھے. جواب کا خلاصہ یہ ہے، بلکہ ہاں ٹھیک ہے جواب کا خلاصہ سمجھے. خلاصہ یہ ہے کہ صدق اور کذب جیسے کلام کی صفت بنتا ہے ایسے متکلم کی صفت بھی بنتا ہے. جیسے کلام کی صفت بنتا ہے ایسے متکلم کی صفت بنتا ہے. اتنی بات آپ سمجھیں. اس کی تفصیل سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید جانو. تمہید یہ ہے کہ صدق کے دو معنی کیے جاتے ہیں. ایک مطابقت النسبت الخبریت للواقع، مطابقت النسبت للواقع. صدق کے معنی کیا ہے؟ مطابقت النسبت للواقع، مطابقت النسبت الایجابیت یا بسلبیت للواقع. ایک معنی صدق کے لیے، ٹھیک ہے نا. دوسرے معنی یہ ہے کہ الاخبار بے مطابقت النسبت للواقع. ایک معنی ہے مطابقت النسبت للواقع، دوسرے معنی الاخبار بے مطابقت النسبت للواقع. غور کرو، مطابقت النسبت للواقع یہ صفت ہے نسبت کی. نسبت جزء کلام کا، تو یہ صفت بنی کلام کی. ٹھیک ہے نا. الاخبار خبر دینا کس کی صفت؟ متکلم کی. بات سمجھو؟ دوبارہ سمجھو توجہ سے. اس جواب کی تفصیل سمجھنے سے پہلے تمہید ہے. تمہید یہ ہے کہ صدق کے دو معنی ہیں. پہلے معنی ہے مطابقت النسبت للواقع، دوسرے معنی ہے الاخبار بے مطابقت النسبت للواقع. سمجھے؟ اس تمہید کے بعد جواب کی تقریر واضح ہے. وہ یہ کہ جب ہم کہیں گے مطابقت النسبت للواقع، ٹھیک ہے، اور عدم کذب کے عدم مطابقت نسبت للواقع. اب یہ صدق اور کذب صفتیں کلام کی. جب کہیں گے الاخبار میں مطابقت نسبت للواقع، اب صدق نسبت بن جائے گی، اب صدق صفت بن جائے گی کلام متکلم کی. بات سمجھے گی؟ تو یہ بات ہے. اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے وَيَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكِذْبَ جو بولا، اس میں صدق اور کذب کی معنی مطابقت نسبت للواقع. اور وَيُقَالُ لِقَائِلِهِ إِنَّهُ صَادِقٌ أَوْ كَاذِبٌ، اس میں اشارہ کر دیا کہ ایسے معنی بھی کیے جاتے ہیں جس معنی کے لحاظ سے یہ کلام کے لیے متکلم کی صفت بنتی ہے، اور وہ کہ الاخبار میں مطابقت نسبت للواقع. بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ صحیح ہے.
اور کہا جاتا ہے اس کے قائل کو یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. اس کی مثال دے دی جیسے آسمان ہمارے اوپر ہے, اعلیٰ حادث ہے. سوال آپ کر سکتے ہیں کہ دو مثالیں کیوں دیں, تو اس کا جواب یہ کہ ایک مثال ہے بدیہی کی اور ایک ہے نظری کی. اشارہ کر دیا کہ جو صدق اور کذب ہے جیسے نظری میں جاری ہوتا ہے ایسے بدیہی میں بھی جاری ہوتا ہے. بات سمجھے, دوبارہ سمجھے تو سوال یہ کہ جو مثال ہے وہ مصطلح کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے, اور وضاحت ایک مثال سے کافی ہے. دو مثالیں کیوں دیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر دو مثالیں دی ہیں, ایک بدیہی کی اور ایک نظری کی, اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ صدق اور کذب جیسے نظری میں جاری ہوتا ہے ایسے بدیہی میں بھی جاری ہوتا ہے, جیسے نظری میں احتمال ہوتا ہے ایسے بدیہی میں بھی احتمال ہوتا ہے. جیسے آسمان ہمارے اوپر ہے, اعلیٰ حادث ہے, وجہ ہے. اب ایک اعتراض کر رہے ہیں, جب اعتراض کی بنیاد کیا بنی, یحتمل الصدق والکذب, یہ بنی. تم نے کہا صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہو. مصنف کہتے ہیں ہم تمہیں ایک قضیہ دکھاتے ہیں جس میں صدق کے کذب کا احتمال ہی کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ, جو مسلمان سوچ سکتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے, جھوٹ کا احتمال ہے, معاذ اللہ من ذالک. سوچ, اگر کسی کو شک ہو تو مسلمان ہی نہیں, مسلمان ہے تو شک نہیں ہو سکتا, کذب کا احتمال ہے ہی نہیں. سوال یہ کہ لا الہ الا اللہ خبر و قضیہ ہے نہیں, یہ کہا ہے. سوال ہے کہ تم نے کہا تھا خبر و قضیہ کیا ہے, اس میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہو, اس میں صدق کے کذب کا احتمال ہی نہیں. تو آپ کی تعریف ہے جامع نہیں ہے. سمجھے, دوبارہ سمجھے. مصنف نے یہاں پر ایک اعتراض کیا اور اس کا پھر جواب دیا. اعتراض کا خلاصہ اور اجمالی تقریر یہ ہے کہ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے. تفصیل اس اجمال کی ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ یحتمل الصدق والکذب. ہم آپ کے سامنے ایسا قضیہ رکھتے ہیں جس میں صدق ہے, کذب کا احتمال ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, صدق ہے, کذب کا کوئی احتمال نہیں سمجھے. ٹھیک ہو گیا. یہ اعتراض. تو اگر کہا جائے ہمارا قول سے اشارہ کر دیا کافروں کو, اگر شک ہے تو ہوتا رہے نا, ہم اپنی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہمارا قول لا الہ الا اللہ ایسی اور خبر ہے باوجود ہے کہ نہیں احتمال رکھتا کذب کا لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا جواب دے رہا ہے مصنف رحمہ اللہ. جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا, غور کریں کہ کوئی بھی جملہ ہے نا, اس کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ہے کہ اس کے موضوع معمول کی خصوصیت, اور ایک ہے اس کی خصوصیت غیر ملحوظ ہو. ایک یہ کہ موضوع معمول کی خصوصیت ملحوظ ہو, ایک یہ ہے کہ موضوع معمول کی خصوصیت ملحوظ نہ ہو. دونوں میں فرق سمجھو. باپ بیٹے سے بڑا ہے, باپ بیٹے سے بڑا ہے, بیٹا باپ سے چھوٹا ہے. الاب اکبر من الابن, الابن اصغر من الاب. ٹھیک ہے. اس کی دو حیثیتیں, بات پہ دھیان دینا. ایک حیثیت یہ ہے کہ جو موضوع معمول کی خصوصیت ہے نا, خصوصیت مطلب جن عنوانات کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے. خصوصیت کا مطلب یہ جن عنوانات کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے وہ ملحوظ ہیں یا نہیں, ان عنوانات کی خصوصیت کا لحاظ ہے یا نہیں. ایک ہی حیثیت. اس حیثیت سے کسی کو شک ہو سکتا ہے اس جملے کی صداقت میں؟ نہیں ہو سکتا. الاب اکبر من الابن, باپ بیٹے سے بڑا ہے. الاب اکبر من الابن, باپ بیٹے سے بڑا ہے, شک ہو ہی نہیں سکتا. الابن اصغر من الاب, وہ شک ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا. کوئی جھوٹ کا احتمال نہیں. اب آپ دیکھیں موضوع معمول کی خصوصیت ہٹا دیں, وہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ کیسے ہٹے گی. الاب اس کا عنوان تعبیر چھوڑ دیں. آپ کیا کہ یہ ٹھیک ہے, یہ با اب ہے یا ابن ہے, اس کو چھوڑے.
یہ جی اکبر من الابن جی اس سے بڑا ہے، جی یہ اس سے بڑا ہے. جی جی تو جب کہا نا یہ اس سے بڑا ہے، جی ہو سکتا ہے جھوٹی ہو، جی جی نہیں سمجھو. جی جی اب ہو سکتا ہے نہیں. ہو سکتا ہے. جب تم نے کہا باپ بیٹے سے بڑا ہے تو کذب کا احتمال ہی نہیں ہے. جی لیکن آپ نے کہا یہ اس سے بڑا ہے، جی یہ اس سے چھوٹا ہے، جی جی یہ اس سے بڑا ہے، جی یہ اس سے چھوٹا ہے. جی ٹھیک ہے. جی اس میں جو موضوع معمول کی خصوصیت ہے نا، یعنی جن عنوانات کے ساتھ تعبیر کر رہے ہو جی جی وہ عنوان تعبیری ہٹا دیے. جی جی ہم نے کہا بھائی یہ جو ہے نا، یہ جو جس کو ہم موضوع بنا رہے ہیں جی جی وہ کیا ہے، اس بات کو چھوڑو. جی جی ٹھیک ہے. جی جس کو موضوع بنا رہے ہیں وہ کیا ہے، اس بات کو چھوڑو. چھوڑ دو. جی تو یہ اس سے بڑا ہے. جی جی اب کس کا احتمال ہے، جی بات سمجھے نہیں. جی وہی بات ہے لا الہ الا اللہ میں. جی یہ مثال نہیں دینی چاہیے تھی مصنف کو، میں بات کرتا ہوں اس پہ، جی لیکن جس انداز میں انہوں نے بات کی ہے وہ میں تقریر کر لوں پھر بات کرتا ہوں. جی جی بھائی حاشیتین کی خصوصیت ہٹا دو. جی جی کہا جائے بھائی اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. جی جی اس کے سوا کوئی معبود کوئی معبود نہیں ہے. نہیں سمجھے. جی جی تو اب یہ صدق بھی ہو سکتا ہے، کذب بھی ہو سکتا ہے. جی صدق کب، جب تم کو ذات باری تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. جی کذب کب، جب ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نام لے لو. جی نہیں سمجھے. جی جی اب حاشیتین سے مراد موضوع معمول. جی جی خصوصیت ہٹا دی، جی جی عنوانات تعبیریہ ہٹا دی، جی کذب کا احتمال آ گیا. جی اور نہیں سمجھے. جی صادق جی بات آئی ہے ذہن میں، جی ٹھیک ہو گیا. جی. خلاصہ دوبارہ سمجھیں. مصنف نے اس کا جو جواب دیا اس کا حاصل یہ ہے کہ کبھی کوئی جملہ خبریہ، کوئی قضیہ، جی جی وہ فقط صادق ہوتا ہے، فقط کاذب ہوتا ہے. جی لیکن یہ فقط صدق اور فقط کذب جو ہے نا، جی جی یہ حاشیتین کی خصوصیت کا دخل ہوتا ہے. جی جی حاشیہ ایک جانب ہوتا ہے نا، جی. موضوع بھی اس جانب ہے، معمول اس جانب ہے. جی. یہ حاشیتین موضوع معمول. جی لیکن وہی خصوصیت ہٹا دے. جی یہ نہ دیکھیں بھئی یہاں الاب کہا جا رہا ہے، جی جی ہادا، جی یا الابن کہا جا رہا ہے، ہادا. جی ہادا اکبر من ہادا، جی جی ہادا اصغر من ہادا. جی صدق بھی ہے، کذب بھی ہے. جی یا خصوصیت دے دو، الاب اکبر من الابن، جی سچی سچ ہے. سچ ہے. جی. الاب اصغر من الاب، جی سچی سچ ہے. جی بات سمجھے ہو جی. نہیں؟ جی تو مصنف نے جو جواب دیا اس کا حاصل یہ ہے کہ صدق اور کذب کے احتمال کی بات کی نا، جی وہ ہے قضیہ میں فی نفس ہی صدق و کذب کا احتمال ہو، جی اپنی ذات کے اعتبار سے. جی باقی موضوع معمول کی خصوصیت یا امور خارجیہ کی وجہ سے جی اس میں صدق کی نفی ہو جائے جی یا کذب کی نفی ہو جائے، جی. یہ ہو سکتی ہے. جی اب آپ کہتے ہیں بھئی السماء تحتنا الارض فوقنا، جی یہ سچ تھوڑا ہی ہو سکتا ہے. جی لیکن کیا ہے، عنوان تعبیری ہٹا دو تو صدق ہو سکتا ہے. جی آپ کو ہاذا تحتنا، جی. ہاذا فوقنا، جی ہاذا تحتنا سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. جی. ہاذا فوقنا سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے کہا السماء تحتنا تو جھوٹی جھوٹ ہے، جھوٹ. الارض فوقنا تو جھوٹی جھوٹ ہے. جی تو موضوع معمول کی خصوصیات کی خصوصیت، عنوان تعبیری کا لحاظ، جی. امور خارجیہ کا لحاظ، جی. اس سے قطع نظر کرو جی. تو صدق قضیہ اور خبر وہ ہوگا جس میں صدق و کذب دونوں کا اہتمام ہو. جی بات سمجھو؟ جی. جی. ویسے ہی ہے، جی. بات ہے ہی ذہن میں. جی. میں کہوں گا مجرد لفظ اس کا احتمال رکھتا ہے. مجرد لفظ کا مطلب ہے بلا خصوصیت حاشیت ہے، جی. موضوع معمول کی خصوصیت کے بنا. جی جی لا الہ الا ہاذا. جی جی اب ہاذا سے مراد ذات باری تعالیٰ تو سچ، جی غیر ذات باری تعالیٰ تو جھوٹ. جھوٹ. جی ٹھیک ہے نا؟ جی. اور اگر 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 اگرچہ اگر
حاشیتین کی حاشیتین کی خصوصیت کی جانب نظر کرتے ہوئے کذب کا احتمال نہ رکھے. بات سمجھے جی نہیں؟ صحیح. توجہ ہے. جی صحیح. ہاں تو میں نے کہا کہ یہ مثال نہیں دینی چاہیے تھی جی لا الہ الا اللہ والی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر حقیقت مقصود نہیں ہے، جی لیکن پھر بھی کیا ہے مطلب مسئلہ سمجھانا مقصود تھا نا. جی جی جب مسئلہ سمجھانا مقصود تھا تو جیسے میں نے کہا علب و خیر من علب و اکبر من الابن، جی اس قسم کی مثالیں بھی دی جا سکتی تھی. جی اب کلمہ طیبہ کو ذکر کر کے پھر اس پر بھی بحث کرنا کہ اس کے حاشیتین کی خصوصیت ہٹا لو تو اس کے اندر بھی کذب کا احتمال ہے، جی جی یہ ادب کے خلاف ہے. جی ٹھیک ہے. ہم کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ پر فتویٰ نہیں لگا رہے، جی. لیکن ہمارا مزاج اور ہمارا جو عقیدت ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی جی. کہ ہم کلمہ شریف پر یہ بحث کریں بھئی اس خصوصیت کو ہٹاؤ تو یہ جھوٹ کا بھی احتمال رکھتا ہے. جی بات سمجھے جی، نہیں؟ صحیح. تو مثال کوئی اور ہوتی تاکہ یہ جملے کلمہ طیبہ کے بارے میں نہ کریں. جی ٹھیک ہے. جی اور کہا جاتا ہے اور کہا جاتا یہ ہے. دیکھیں نا بات یہ کہ فرضی باتیں بھی جی بعض اوقات کسی کے بارے میں کہنا پسند نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے نا. بھائی آپ معاذ اللہ کسی فرضی طور پر کسی کے بارے میں کہو بھائی دیکھو بھائی تمہارا والد کوئی تمہاری ماں کو ساتھ تو نہیں بگا کے لے گیا تھا نا، اب کر نفی رہے ہیں. جی وہ کہے کہ بڑی اعلیٰ مثال دے رہے ہو، اس سے ڈھنگ کی مثال نہیں دی جا سکتی. جی وہ نفی رہی ہے جی لیکن وہ اس کو پسند نہیں کریں. جی سمجھے بات کو؟ جی یا کوئی فرضی مثال دے بالفرض اگر جو ہے نا وہ تیرا باپ تیری ماں کو بھگا کے لے گیا بالفرض، وہ کہے کہ یہی فرض کرنے کو رہے کہ کائنات میں جی. دوسری کوئی بات نہیں ہے تو تم فرض کرو. جی بات سمجھے ہو؟ تو جی. اس لیے اس چیز کو سمجھے. جی. اب ایک طبقہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی جب یہ ہوا تو ہم اس کو بیان کیوں نہ کریں. جی جب یہ چیز ہے تو اس کو بیان کرنے میں کیا حرج ہے؟ جی بیان کرنی چاہیے. یہ جہالت ہے، جی یہ جہالت ہے. جی ہر ہونے والی بات جی ہر ہونے والی بات کو بیان کرنا بعض اوقات گستاخی ہو سکتا ہے. جی اور ایک بات ہوئی یا نہ ہوئی اس کو فرضی طور پر بیان کرنا بے ادبی ہو سکتا ہے. جی سمجھو بات کو؟ جی. تو لہٰذا گفتگو میں جس انداز میں لوگ عقل رکھتے ہیں گفتگو میں کون سی بات کی جاتی ہے کون سی بات نہیں کی جاتی اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے. جی. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہاں یہ نہیں چاہیے تھا کہ کلمہ شریف کی مثال کا کلمہ شریف کی مثال دے کر کیا کہا کہ کل تو مجرد اللفظ یحتملہ جی. وہ خبر یہ کذب جی معاذ لفظ جھوٹ کا احتمال رکھتا ہے. اب یہ کلمہ شریف کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے جی. تھا. بات سمجھو؟ جی جی. اور کہا جاتا کہا جاتا ہے ہے دونوں قسموں میں سے دوسری کو انشاء. ٹھیک ہو گیا جی. پہلے ہوگی تو انشاء کیا ہے جو صدق کو قسم کا احتمال نہ رکھے جس میں ما لم یقصد به الحکایت عن امر واقعی جی جو وہاں تعریف ایجابی کر کے یہاں سلبی کر ما قصد به الحکایت ما لم یقصد به الحکایت ما يحتمل الصدق والكذب جی. ما لم يحتمل الصدق والكذب جی ما يقال لقائله صادق او كاذب. جی. یہاں پر کیا کہیں گے ما لا يقال لقائله صادق او كاذب. نہیں سمجھو بات جی. ٹھیک ہے مانا کریں. اور کہا جاتا ہے دونوں قسموں میں سے دوسری کو انشاء. پھر انشاء کی کئی قسمیں ہیں. جی. انہوں نے امر نہی تمنی ترجی استفہام ندا یہ 6 قسمیں ذکر کر دی. جی. اب سوال کر سکتے ہیں کہ قسمیں تو اور بھی ہے. جی. ابن امیر کو اٹھا لو تو 10 ادھر ذکر کر دی. جی جی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ غور کریں یہاں پر یہاں تمام اقسام کا احصاء اور حصر مقصود نہیں تھا. جی اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بعض ذکر کر کے باقی کو چھوڑ دیا. جی رہا یہ سوال کہ ساری اقسام کیوں نہیں بیان کی جی تو اس کا جواب یہ کہ ان کی گفتگو کا انشاء سے تعلق کوئی نہیں. جی بات سمجھے نہیں؟ جی یہ دلیل کی بات کریں گے نا جی تو دلیل کے اندر انشائی جملے استعمال نہیں ہوتے خبری استعمال ہوتے. جی بات آپ سمجھے؟ جی. تو لہٰذا ان کی گفتگو کا تعلق ہے استدلال سے جی ایصال سے. تصور معلوم ہے تصوری موجود تصوری تک پہنچائے جی معلوم تصدیقی موجود تصدیقی تک پہنچائے. جی. اس ایصال میں دخل دیتا ہے خبر دخل دیتی ہے خبر. جی انشاء کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جی انشاء تو
इत्माम लिलबाब इन्होंने اس کا ذکر کر دیا جی۔ تو ساری قسمیں ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں تھی. جی بات سمجھے نہیں؟ سوال یہ ہوا کہ بھئی چلو ہم نے مان لیا کہ انہوں نے بعض قسمیں مثال کے طور پہ ذکر کر دی تو ساری کیوں نہیں بیان کی؟ جی جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا مقصد اس سے متعلق نہیں ہے. جی ان کا کوئی مقصد نہیں انشاء کو بیان کرے. جی یہ بیان کر رہے ہیں آگے استدلال کے طریقوں کو. جی یہ بیان کرتے ہیں مجہول خبری مجہول نظری جو ہے نا وہ مجہول تصوری تک ایصال جی مجہول تصدیقی تک ایصال. یہ ایصال کا کام کرے گا خبر و قضیہ جی انشاء نہیں کرے گا. اس لیے انشاء کے ساتھ طویل بحث ان کے مقصد سے جدا ہے. جی بات سمجھے؟ جی اور انشاء کی کئی قسمیں ہیں. امر نہی تمنی ترجی استفہام ندا. توجہ رکھیں امر یہ بھی ہے وہ جو جملہ ہے یعنی امر کسی شخص کا دوسرے سے علی سبیل الاستعلاء تقاضا کرنا جی افعل کہنا جی اور وہ تقاضا کرنا امر ہے اور روکنا نہی ہے. سمجھے بات کو؟ مانا کریں. اور انشاء کئی قسم ہے امر نہی تمنی ترجی استفہام ندا. ٹھیک ہے غور کریں. اب دوسری قسم رہے گی مرکب ناقص. جی مرکب ناقص کی دو بڑی قسمیں ہیں. جی. دیکھا جائے گا کہ جزو ثانی جزو اول کے لیے قید ہے قید نہیں ہے. قید ہو تو تقییدی قید نہ ہو تو غیر تقییدی. تقییدی کی پھر کئی قسمیں مرکب اضافی توصیفی وغیرہ ہوگا. جی اضافی جس میں ایک کلمہ کی دوسرے کلمہ کی طرف ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف حرف جر مقدر کے واسطے سے نسبت کی گئی ہو مرکب اضافی. جی ٹھیک ہے نا. جی. اور دیکھو اس کی مثال غلام و زیدن. جی اب آپ دیکھو کہ جزو ثانی جزو اول کے لیے قید ہے. جی. غلام عام تھا زید کا ہو سکتا تھا عمر کا بکر کا خالد کا ولید کا کریم کا شریف کا کسی کا بھی ہو سکتا تھا. جی. زیدن نے اسے قید کر دیا نہیں. جی. یہ بات ذہن میں رکھیں. مرکب تقییدی میں جزو ثانی قید بنتا ہے جزو اول کے لیے. جی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جزو اول قید بنتا ہے. ایسا نہیں ہے. جی جزو ثانی جزو اول کے لیے قید بنتا ہے. رجل عالم. جی رجل رجل جب کہا تھا تو وہ عام تھا. عالم جاہل کوئی بھی ہو سکتا تھا. جی. جب عالم کہا تو جاہل نکل گیا. جی رجل مقید ہو گیا. جی. ہوا نہیں. اوکے. ٹھیک ہے نا. مرکب توصیفی میں جزو ثانی جزو اول کے لیے قید ہے. صفت موصوف کے لیے قید ہے. جی. مانا ہے. مرکب ناقص کی کئی قسمیں ہیں. بعض مرکب اضافی جیسے غلام و زید ہے. بعض مرکب توصیفی جیسے الرجل العالم. ارکب منها المرکب التقییدی کفی الدار. جی یہ کاتب کی غلطی ہے. جی. یہ مرکب تقییدی نہیں ہے. یہ غیر تقییدی. جی وہ جو پہلے بیان ہوئے وہ تقییدی. جی سمجھے بات کو؟ تو غیر تقییدی فی الدار ذکر کر دیا. تقییدی کی اقسام ذکر کر دی. جی اور بعض ہے مرکب غیر تقییدی جیسے فی الدار. اب دیکھو دار تو فی کے لیے قید نہیں ہے. دار تو فی کو مقید نہیں کر رہا. بات سمجھے؟ دار فی کو مقید کیسے کرے گا کہ دار کے بغیر فی کے معنی میں استقلال ہی نہیں ہے. وہ قید وہ مقید کہاں سے ہوگا؟ وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا. جی پہلے عام تھا سمجھ میں آ رہا تھا. دار نے آ کے مقید کر دیا. جی وہ سمجھ میں آئے گا تو مقید کریں گے نا. جی. جو سمجھ ہی نہیں آ رہا جب تک کہ دار ساتھ ملے گا نہیں. جی لہذا دار فی کو مقید نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تو یہ لفظوں کی بات مکمل ہوگی انشاءاللہ. مفہوم کی بات سے.